دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ تھا، ایک چیز ہوتی ہے مفہوم، فہم جسے ہم کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ، کانسیپٹ. دوسری چیز ہے اس کانسیپٹ کی ریپرزنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں تعبیر، عبارت، کہ اس مفہوم کو آپ پیش کس طرح کر رہے ہیں. اور تیسری چیز ہے اس مفہوم کی آپ نے تعمیر کیا کیا اس مفہوم سے. ایک چیز ہے تفہیم، دوسری چیز ہے تعبیر، تیسری چیز ہے تعمیر. تینوں باب تفعیل کے سیکھے. مفہوم جو ہے نا، مفہوم وہ زندگی میں تجربات سے بھی ملتا ہے اور مفہوم مطالعے سے بھی ملتا ہے. جو مطالعے میں رہا اور مشاہدہ نہیں کیا اس کا بھی مفہوم کمزور ہوگا، اور جو تجربات کرتا رہا اور مطالعہ نہیں کرتا رہا تو اس کے مفہوم میں وقت بہت لگ جائے گا، ان کی ٹھوکریں بہت ہوں گی. بہرحال مفہوم لوگ سمجھ جاتے ہیں، زندگی سکھا دیتی ہے، مگر وقت پہ نہیں آیا نا تو یہ نقصان ہے. وقت پہ اگر فہم اور علم نہیں آیا نا اور بعد میں جا کے ٹھوکریں کھا کے وقت ضائع کر کے آنا ہے تو سویلائزیشنل وارز کے اندر جو ہے آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ نے بھی میری عمر پہ آ کے وہ سیکھنا جو میں نے اب سیکھا ہے تو پھر میرے تجربات کا کیا فائدہ ہوا آپ کے لیے؟ بالکل. تو آپ کے دو ٹارگٹس ہوں گے، ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا مجھ سے سیکھنا، اور ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا جو فیلڈ میں اور بڑے بیٹھے ہیں ان سے سیکھنا، اور ایک آپ کا ٹارگٹ ہوگا جس کا آپ نے خود ایکسپیریمنٹ کر کے سمجھنا ہے کہ ان کے وقتوں میں کیا کہانی تھی اور ہم سے پہلوں کے وقتوں میں کیا کہانی تھی. اس کے بغیر آپ جلدی مفہوم نہیں سمجھ سکتے زندگی کا، اللہ کا، کائنات کا، ڈیولپمنٹس کا، اسٹرکچرنگ کا اور جنگوں کا. تو اس کے لیے یہ سارے کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے. دوسرا، بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، فہم ہوتی ہے، انہیں تجربہ ہوتا ہے، انہیں پتا ہے یہ اس طرح نہیں کرنا، یہ اس طرح کرنا ہے، مگر ان کے پاس وہ لینگویج، وہ ٹول ہی نہیں ہوتا جس سے اپنا فہم اگلے میں اتارا جاتا ہے. اسے عبارت کہتے ہیں. اللہ نے اپنا جو علم ہے نا، جو اپنا فہم دیا ہے انسان کو، وہ عربی میں دیا ہے. آپ اللہ سے بغیر عربی کے بات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر عربی کے رسپونڈ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی غلطی ہو تو اس پر بھی تعلق چلتا رہتا ہے. انت عبدی و انا ربک کی غلطی بھی اگر ہو جائے، جو وہ اونٹنی ہونے کے بعد ہو گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عبارت کے تھرو زیادہ پاورفلی سمجھ سکتے ہو اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو دوسری دو بات یہ ہوگی کہ تعبیر اور عبارت کی کمزوری جو ہے نا آج کی دنیا کی، جو اور اب تیسری چیز آتی ہے عمارت اور تعمیر. تعمیر تو سر آپ کے پاس ہے ہی نہیں. انفارچونیٹلی آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی کیپٹلسٹک ڈریون ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں یا میں جو ہوں کوئی ویسٹرن ڈریون ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں. میں دیسی آدمی ہوں، پنڈ دیہاتوں کا آدمی. پوائنٹ یہ ہے آج کے دور میں اپنے فہم پر جو عمارت کھڑی کی ہے نا وہ مغرب نے کی ہے. صحیح. اور وہ علم جو اس کا فہم ہے وہ انگریزی میں ہے. تو اگر آپ اپنے ماضی سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عبارت کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو عربی میں ایگزسٹ کرتی ہے 1200 سال سے، 1300 سال، 1400 سال. اور اگر آپ نے جدت کو سمجھنا ہے تو آپ جدت کو کیسے انگریزی کے بغیر کھول لیں گے؟ اور اگر آپ نے جدت کو سمجھانا ہے تو آپ عبارت کے عربی کی استعمال کریں گے. ہو بھی سکتا ہے بیچ میں ٹرانسلیٹر ہوگا، صحیح، لیکن جملے کی اصل سٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو اصل مار ہے، وہ تو وہی ہوگا نا کہ جس میں وہ سمجھتا ہے اس کو سمجھایا جائے. اقبال کو اردو میں سمجھا جائے گا اور شیکسپیئر کو انگلش میں سمجھائے گا، تو وہ اس کا کمال ہے. ہاں، آپ شیکسپیئر عربی میں پڑھائیں اور اقبال انگلش میں پڑھائیں تو وہ اقبال کی کوئی پوئٹری انگلش میں آپ سننے مزہ ہی نہیں آتا. مطلب آپ جملہ غیر مفید. خود ہی مت بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ڈونٹ سیل یور سیلف، میک یور نیم ان دا پاورٹی. مطلب وہ جان ہی نہیں ہے اس کے اندر، صحیح، وہ روح ہی نہیں آ رہی. روح ہی نہیں ہے. شیکسپیئر اردو میں آ کے اگر بول رہا ہو میں کلیوپیٹرا، اوتھیلو، مطلب کیسے عجیب سا لگے گا. کلیوپاترا ساؤنڈ سو ویئرڈ. اگرچہ آپ بول لیں گے. پوائنٹ یہ ہے آپ نے جدت سے مقابلہ کرنا ہے، عبارت اس کی انگریزی. آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا کلام سمجھنا ہے، آپ نے ماضی کا اپنا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے، عربی اور کچھ فارسی اور اردو. ان عبارتوں کے بغیر بھی مفہوم سمجھا جا سکتا ہے. لیکن گورے کا یا ویسٹ کا مقابلہ اگر صرف ایمان سے کرنا ہے تو وہاں پر بھی انتم العلون ان کنتم مؤمنین، وہاں پر ایمان بھی سمجھنے کے لیے چلے اردو میں ایمان سمجھاتے کوئی کسی کو. پوائنٹ یہ ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے یا جن سے آپ اپنے آپ کو کانفلکٹری طور میں، اول تو بھائی اگر اس نے علم کے اوپر کچھ بنایا تو اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. بالکل ایسا. علمی دنیا متعصب نہیں ہوتی، سیاسی دنیا متعصب ہوتی ہے. من جدہ وجدہ. علمی دنیا متعصب اور پریجوڈسڈ نہیں ہوتی، سیاست اور پولیٹکس پریجوڈسڈ ہوتی ہے. سیاست اپنوں کے بیچ کے اندر بھی تعصب کر دیتی ہے اور سیاست غیروں کے ساتھ بھی تعصب کرتی ہے، کیونکہ سیاست میں مفاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے.
اور اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے پاور. صحیح. وہ سیاست جو بغیر تعصب کے علم کے سہارے پہ کی جاتی ہے نا, وہ پھر پوری 3 دنیاؤں پہ راج کرتی ہے. صحابہ کی جو سیاست تھی نا, اس نے پوری دنیا پہ راج کیا کیونکہ وہاں تعصب بھی نہیں تھا اور علم بھی عروج پر تھا. اللہ اکبر. سمجھ رہے, آج کی سیاست کے اندر تعصب بھی ہے اور علم کی تو بالکل ہی کمی ہے. اب اس لیے یہ دونوں دنیا کو علمی بات ہو رہی ہے, سیاسی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. سیاست میں آتی ہے ترکیب, تدبیر, ڈپلومیسی, اسٹریٹجیز, آرٹ آف وار, انٹرنیشنل پولیٹیکل ریلیشن شپس, انٹیریئر منسٹری, ایکسٹرنل فورن منسٹریز, ڈیفنس منسٹریز, نیریٹو بلڈنگ, 5th جنریشن وار, اکنامکس وغیرہ. یہ سیاست کے اندر جائے گا سارا. صحیح. پرائرٹائزیشن, پریفرنسز, کس سے ہاتھ ملانا ہے, کس سے, یہ سیاسی بات ہے. جب علمی دنیا کے لوگ علمی دنیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو تعصب نہیں ہو سکتا, اور ان کی بھی علمی دنیا ایک لیول پر تعصب رکھتے ہوئے بھی تعصب دکھائے گی نہیں, کیونکہ وہ ہلکے ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے ضرورت اس جملے کی آئی کہ بھائی جس نے ان کی عبارت ہارورڈ میں جا کے سیکھی, بالکل, اور ان کا فہم ہارورڈ میں جا کے سیکھا, اور ان کی تعمیر ان کے ملک میں پڑھی ہے, یہاں سے پڑھی, وہ تو بلینڈ ہو گیا اس کے ساتھ, مگر اس عبارت میں اور اس فلسفے میں اور اس تعمیر میں کچھ ان کا اپنا بھی مال آیا ہوگا. بالکل آتا ہے. اس میں غلاظت بھی آئی ہوگی. اور اسی مسئلے کے اندر جو ہے ہمارے بہت بڑے مفکر رہے ہیں, بہت بڑے نام رہے ہیں, سر سید احمد خان, جو ان سے غلطیاں ہو گئی بہت بڑی بڑی. I am not trying to make him controversial over here. He himself made him a lot controversial. Because وہ جب جدت پہ آدمی جاتا ہے بڑی اس زمانے میں کنفرنٹیشن, تو قدامت پسندی اور روایت جہاں نہیں ہوتی, ٹریڈیشنلزم اور کنزرویٹیوز نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس جدت میں جاتے وقت, ماڈرنائزیشن میں جاتے وقت روکنے کے کوئی پرنسپلز نہیں ہوں گے, لاک نہیں ہوگا, غلطی ہوگی. صحیح. کیونکہ انہوں نے تو اب ہر قسم کا مسالہ ڈالا ہوا ہے نا اس میں, بالکل ایسے, اور وہ کھڑ جائیں گے پیر. اور جو ساحل پہ بیٹھے ہوئے جدت کو ویلکم نہیں کر رہے ہوتے, تو نوکیا کا حال دیکھ لیں آپ. we don't know what did we do wrong. نہیں, we don't know where did we what did we do wrong, where did we went wrong, یا where did we, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک فون. اب اس پر کوئی کہے گا شیخ صاحب آپ نے فون بنانے والی آئیڈیالوجی کو جو ہے ریلیجس آئیڈیالوجی بھی کرتے. میں نے کہا بھائی آئیڈیالوجی کا بھی ایک سیلز مین ہوتا ہے اور ایک بائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ آئیڈیالوجی موبائل کے ساتھ جڑی ہو یا وہ کسی اسپرچل ٹیکسٹ کے ساتھ جڑی ہو, آگے تو نفسیات ہی لے رہی ہے نا اس کو. تو نوکیا وینٹ آف دا ریکارڈ جسٹ بیکاز دے ور ناٹ ایوالونگ. تو اگر ساحل پر بیٹھ کے قوموں کو کنٹرول کرنا ہے تو یا تو کلٹ بننا پڑے گا, تعصب لانا پڑے گا, اور لوگوں کو ڈرانا پڑے گا. اور قومیں رکتی ہیں نہیں, قوموں میں ڈر ہوتا ہے. قوموں میں ہمیشہ آپ کو ایک روگ ملے گا, روگ نیشن, جس کا کام ہی ہوتا ہے کہنا آؤ جی ساحل میں چھلانگ لگاؤ, زندگی ہمیشہ سمندروں کے پار ہے. تو آپ نے گراؤنڈ پر کیا تیاری کی, اپنے حدیث میں آتا ہے کہ تم سب آگ میں جا رہے ہو. لیڈرز, نبیوں کا کام ہوتا ہے وہ گردوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا تھا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کی وراثت تو علماء کے پاس آئی ہے. ہمارے لیڈرشپ تو یہاں, اور ٹاپ مینجمنٹ از آلویز ٹو بی بلیمڈ. یس, فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آپ, شیطان کہے گا مجھے مت کہو, تمہاری غلطیاں تھیں, تم نے کیا. تو آپ نے قوموں کے ساتھ اگر کنٹرول رکھنا ہے, اپنا کمانڈ رکھنا ہے, تو آپ, اور اپنی علم کی دھاپ رکھنی ہے, اور ان کے آپ نے فور بیررز بننا ہے, تو آپ کو ان کے ساتھ بھی ایوالو ہونا ہوگا. مین ویل ان کی ایوولوشن سے آپ کو تھوڑا سا رکھنا. تو جدت میں جاتے ہوئے آپ نے روایت کو بھی زندہ رکھنا ہے, اور ٹف ٹائم دینا ہے اس ٹرانزیشن کو, کہ وہ اندھی ٹرانزیشن نہ ہو جائے کہ لوگ فوراً مغرب کے پیچھے لگ جائیں. اور مین ویل آپ نے اپنے اندر بھی ریفارمز لانے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں منوانی بھی پڑتی ہیں. تو اس طرح لوگوں سے رشتہ بنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی 70-60% بات اس کے ساتھ میرا مفاد جڑا ہوا ہے, میری زندگی کی خوشی جڑی ہوئی ہے, میری زندگی کا پہیہ جلا ہوا ہے, تو میں 30% اس کا لے لوں گا. جیسے آپ میرا بھی 30% برداشت کر لیتے ہوں گے, میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی. کچھ لوگوں نے تو بالکل ہی, مطلب ویسے تو کسی نے خیر نہ دیکھنا تو وہ کوئی خیر نہ دیکھنا, تو نہیں دیکھنا ہوگا تو ایبسولوٹ ایول آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. اور اگر خیر دیکھنا ہو تو کسی کا 10-15% بھی ہو, تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ان سے بھی فائدہ ہو رہا ہے, تو چلو اس کا تھوڑا سا یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے کا جس نے دینیات کو اور اسلامک اس کو سمجھا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈرتے تھے وہاں جانے کے لیے. حالات ایسے تھے, 200 سال کا ڈسٹینس ایسا تھا, کسی نے یہ کام کرنا تھا, گھبراہٹ تھی, دور فتن تھا, ڈر تھا, تعصب تھا, اپنی سرداریاں تھیں, چودراہٹ تھی. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں, بٹ دیر واز اے نیڈ فار سم ون کہ اس نے وہاں کے. اب ایون قاسم علی شاہ صاحب کی آپ بات دیکھیں, انہوں نے ویسٹرن تھنکرز کی باتوں کو اگر اردو میں پیش کیا تو پرابلم کیا آپ لوگوں کو؟ بالکل پوائنٹ یہ, اس کے ساتھ جو غلط چیز آ رہی ہے اسے کنٹرول کرنا شاہ صاحب کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہی ول ایکچولی کنٹرول دیٹ. اگر میں بھی کسی ویسٹرن تھاٹ فریم کو یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کراؤں گا یا بات کروں گا, تو مجھے یہ بتانا پڑے گا بھائی اس کے ساتھ یہ بھی مسائل ہے. کون کرے گا وہ؟ عالم. علم اگین علم یمیز الخبیث من الطیب کرتا ہے. بالکل. تو
تو اس لیے ہارورڈ کے گریجویٹ کو مدرسے یہ گیپ اس لیے بنا کیونکہ لوگ رکتے کہاں ہیں. وہ وہاں چلا گیا, ایک یہاں چلا گیا. جب وہ وہاں گیا تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکا, اور جب یہ یہاں پر ہے یہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہے. یا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ہو گیا. یہ ہو گیا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. جب انہوں نے دیکھا کبھی سمجھ ہی نہیں آ رہی, جب میں آپ سے اتنا انڈیفرنٹ ہو گیا تو خیر تو دور کی بات ہے, آپ کے وجود پر ہی میں نے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ ایبسولوٹ ایول ہے. ویسٹ از ایبسولوٹ ایول بیکاز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. دیٹ از مائنڈ پلس وہ ایک ظالم سویلائزیشن. مگر انہوں نے انٹلیکچوئل اور ایکیڈیمکس اور انٹلیکٹ تو وہاں کے آپ کو یہ کہیں گے نا سر ہم نے تو نہیں فوجیں بھیجی تھی نا, ہم سے تو آپ بات چیت کریں نا. تو انٹلیکچوئلس پوری دنیا کے پولیٹیکل تھوڑی ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ پولیٹیکل بھی ہوں گے بہرحال میں اس کے بارے میں نہیں بات کروں گا. انٹلیکٹ نے علم کو پوری دنیا میں بغیر تعصب کے سرو کرنا ہوتا ہے. اسلام ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسلام ایک انٹلیکچوئل آئیڈیالوجی بھی ہے, اور اسلام اسپرچل آئیڈیالوجی بھی ہے. تو پوری دنیا کے اسپرچل فرقے اسلام کو کھاتے میں رکھ کے چل رہے ہوں گے, پوری دنیا کے انٹلیکچوئل فرقے اسلام کو کھاتے میں لے کے چل رہے ہوں گے, اور پوری دنیا کے پولیٹیکل بھی اسلام کو. اور بات ہے کہ ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی داڑھ کے نیچے ہمیشہ اس لیے آ گئے کیونکہ پاور ایک تنگ کرتی ہے نا لوگوں کو. اس لیے اس نے ہمیں مسلمانوں کا ایک نہیں 1000 سال رہی ہے, اور آپ نے جب اپنا رول کیا تو آپ نے بہت کچھ کیا, آپ کی تاریخ. اس لیے اسلام میں جو گلوریفیکیشن بھی مل گئی ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو مل گئی. تو جو انٹلیکچوئل آئیڈیالوجی جو صدیوں کل کو ہمارے پاس خلاف آج نہیں ہے, کل کو خلافت ہو نہ ہو, پاور ہو نہ ہو, یہ معاملے ہو نہ ہو, تو کیا جو اسلام کا جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے اتنی صدیوں کا جو نبیوں سے چلتا آ رہا ہے, جو ہمارے اور ایک اینڈ کے اندر یہی رہ جانا ہے. حکومتیں تو رہیں گی نہیں بالکل دنیا میں سب کو, اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ کہ انٹلیکچوئل ڈسکورس اٹھ جائے گا دنیا سے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, بقبض انتزاع العلم بانتزاع العلماء. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انٹلیکچوئل اٹھ جائیں گے اسلام کے. تو اسلام کے 50 فیسٹس ہیں جس کا ایک, اس لیے ہارورڈ کا گریجویٹ اگر مدرسے نہیں کیا اور مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا تو اس کے بیچ میں کلچرل ڈیفیسٹ یا پرانی غلطیاں یا دور فتن, یہ سارے معاملات کو رکھ کے آپ انٹلیکٹ کو اور عقل کو اور شعور کو روک نہیں سکتے ملنے سے. اس پہ چیکس اینڈ بیلنس لگا سکتے ہیں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ بھائی پاکستان کے اندر اس چیز کی بھی بہت بڑی نیڈ ہے کہ اہل علم, اہل دانش, اہل فکر کو ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا. اور مفہوم جو ہے, مفہوم اس کے پاس بھی ہے. مفہوم آپ یہ کہیں مفہوم صرف مسلمان کے پاس ہوتا ہے تو پھر فطرت کہاں جائے گی؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں, یاد نہیں ہے ہم لوگ ایک یونیورسٹی میں گئے تھے, وہ ڈینمارک کا PhD تھا, بالکل یاد ہے, وہ فیصلہ آباد میں کیسی باتیں کر رہا تھا. وہ صرف اس کے پاس عبارت عربی کی نہیں تھی. I was like کہ میں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 لگ رہی ہے. ہاں, تو کچھ لوگ کتنے فطرتاً پہنچ جاتے ہیں اس مفہوم تو مفہوم ہے نا, مفہوم تعبیر جو ہے وہ. اچھا کیا ہم اس سوال کو اٹھا سکتے ہیں کہ صرف مفہوم کا فہم ہو تو عالم کہلاتا ہے؟ کچھ کلاس کے لیے بھی چھوڑ دیں. تعبیر عربی میں ہونا لازم ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے تعبیر ہونی چاہیے. عربی کی تعبیر میں ہے, حسن تعبیر میں ہے, وسعت تعبیر میں ہے, بلاغت تعبیر میں ہے, اور معنی تعبیر کے اندر ہے. عربی کی اندر سے جو اس مفہوم کی ایکسٹریکشن ہے وہ بغیر عربی کو سیکھے بغیر نہیں ہو سکتی. قرآن کا جو معجزہ ہے وہ صرف مفہوم تو نہیں, تعبیر ہے, عبارت ہے. بلکہ پہلی تو چیز ہی ہے یتلو علیہم آیاتی, نبیوں کا پہلا کام قرآن کی. اس لیے عربی کی تلاوت, عربی کی جو اس کا پڑھنا ہے اور اس کی جو برکت ہے, اور یہ اس لغت کے بارے میں تو تمہارے کے اقوال ہیں, اور پلس یہ زبان ہے اور یہ معاملات ہیں. آل از گڈ. تو بہرحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربی کو آپ اٹھا کے سائڈ میں کرتے. ان فیکٹ عربک از دا ورلڈز بیسٹ لینگویج ان دا ورلڈ. ہمیں بھی جتنی آتی ہے نہیں آتی جو بھی ہو, بٹ عبارت تو سیکھنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک. اچھا, یہاں پر میں آڈینس سے چاہوں گا کہ میں جنہوں نے ابھی جوائن کیا میں ان کو پھر سے بتاتے چلوں. الصفا کے حوالے سے ہمارا ویبینار ہے. How is the response by the way? الحمدللہ response is good up till now. سب کو میرا سلام پیار بھیج دیں آپ. Hundreds of questions waiting for you. اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سیشن میں سارے سوالوں کے جواب دے سکوں گا, لیکن میں سب کو بتاتے چلوں انشاءاللہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ نوٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ کے لیے خوشخبری اور بھی ہے کہ شیخ عاطف کا یہ لاسٹ ویبینار نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نے کچھ اور بکنگز بھی کی ہیں شیخ صاحب کے ساتھ, تو آپ کے سارے سوالوں کا انشاءاللہ جواب میں دلواؤں گا انشاءاللہ. شیخ مجھے آپ یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں, بولے انشاءاللہ. جان آئے گی تھوڑی سی. اس سے پیچھے اگر میں چلوں, ابھی شیخ صاحب نے جواب دیا اس کا ہارورڈ کا بچہ مدرسے نہیں گیا اور مدرسے کا بچہ ہارورڈ نہیں گیا. شیخ واللہ مجھے کلاس روم یاد آ گیا اپنا. 10 سال پیچھے آپ لے گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ
میں 10 سال اور پیچھے چلا گیا وہ کتابوں توحید اور انشاءاللہ جو ہے پلیئر کے ساتھ مزید جو ہے میں بھی سب کو I wish you the best of things. I think you are sitting on this bench and you are mashallah سے leading the show because of علم لیڈرشپ کی بیس ہے, قیادت کی بیس علم ہے. اچھا جی, یہاں پر شیخ ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے. ایک عالم ہی لیڈ کرے گا میری نظر کے.